اور قدوس نام آپ سب کی اسلام کی جاتا ہے آمین۔ ایسی تو ہم وقت کو ضائع کیے بغیر کلام خدا کی طرف بڑھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا مقدس نیا نامہ مقدس یعقوب کا عام خط 4 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 3 آیت کے آخر تک کلام پاک کی حفاظت حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا مقدس یعقوب کا عام خط اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 3 آیت کے آخر تک کلام پاک کی حفاظت حاصل کریں گے۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آئے؟ پھر سنو ذرا، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو آمین۔ تو میرے سے تو آج ہم جس مضمون پر بات کریں گے وہ ہے ہمیں دعاؤں کا جواب کیوں نہیں ملتا، ہمیں دعاؤں کا جواب کیوں نہیں ملتا۔ آئیں ہم اپنے آپ کو بند کریں، صرف تھوڑے وقت کے لیے کوئی آنکھ کھلی نہ رہے بلکہ اپنے ہاتھوں کا سامان کی طرف اٹھائیں۔ اب وقت ہے کہ خدا کی روحانی غذا کو لینے کا، اس محبت کو لینے کا جو خدا آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے۔ اے میرے زندہ آسمانی خدا، میں تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس وقت کے لیے۔ آئے خداوند آج کا کلام جو تو نے میرے دل کے اندر رکھا، میں تیری منت کرتا ہوں میرے ہونٹوں کو چھو بلیس کر، تاکہ میرے ہونٹوں سے ہر نکلنے والا پرفضل لفظ ان زندگیوں کے اندر ایک بیج کی شکل کے اندر بویا جائے، اور ابلیس کی ساری ناپاک کھلی تفسیروں کو، ہر طرح کی لعنت کو جو اس عبادت کے اگینسٹ ہے، اس کو میں تیرے بیٹے یسوع کے لہو کے ساتھ باندھ دیتا ہوں۔ اے میرے بزرگ خدا، ان کو سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل عطا کر، تاکہ آج جو وہ برکت لے کر جائے جو برکت تو انہیں دینا چاہتا ہے، تاکہ کوئی بھی بدن خالی نہ لوٹے بلکہ سب تیری پاک روح القدس کے واسطے سے تیری گڈ نیوز کو سن کر اور ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں یسوع کے نام میں آمین۔ تو میرے ذہن اکثر ہم اپنی زندگی میں ایک عجیب روحانی سوال اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، بعض اوقات آنسوؤں کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں، گھر میں ہم اکثر شکر گزاری کی عبادات کو بھی رکھتے ہیں، خاتموں کو بھی بلاتے ہیں، اور اس میں زبور بھی گاتے ہیں، حمدیہ گیت بھی گاتے ہیں، مگر پھر بھی دل کے اندر ایک خلا باقی رہ جاتا ہے اور روح کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، آخر ہماری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں؟ بہت سارے ایسے خاندان ہیں جو حقیقت میں آپ یہ باتیں سن رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر ایسا ہے۔ تو بہت سے لوگ میرے ذہنوں برکتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، مگر برکت ان کے قدموں تک نہیں پہنچتی۔ وہ خدا سے میرے ذہنوں مانگتے ہیں، مگر اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق نہیں ڈالتے، اور آسمان کے دروازے میرے ذہنوں کھلتے تب ہے جب ہم اپنی زندگی کے ارادے خدا کے کلام کے مطابق
رکھیں گے. ویسے تو وہ چاہتے ہیں کہ آسمان کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں، لیکن اپنی زندگی کے دروازے خدا کے حضور وہ بند رکھتے ہیں. وہ دعا کو ایک رسم بنا دیتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ رسم بنا دیتے ہیں، مگر دعا کے گہرے راز کو نہیں سمجھتے. میرے سے دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، دعا آسمان کے تخت تک پہنچانے والی ایک روحانی سیڑھی ہے. کیا ہے؟ روحانی سیڑھی ہے. دعا صرف میرے سے تو مانگنے کا نام نہیں، بلکہ خدا کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کا حصہ ہے. میرے سے تو جب انسان کا دل، اس کی روح اور اس کی زندگی خدا کے سامنے جھک جاتی ہے، تب میرے سے تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. بائبل مقدس میں ہم کئی ایسی زندگیاں دیکھتے ہیں جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دعا کیوں رک جاتی ہے اور دعا کا دروازہ کیسے کھلتا ہے. آج ہم بہت سی باتیں دیکھیں گے. پہلے نمبر پر ہم بائبل مقدس میں سول بادشاہ کی زندگی کے مطابق ہم دیکھیں گے، اور اس کی زندگی میں سے تو ایک بہت بڑی روحانی تنبیہ ہے ہمارے لیے. سول وہ شخص تھا میرے سے تو جسے خدا نے خود اسرائیل کا بادشاہ کیا. خدا کی روح اس پر نازل ہوئی، قوم اسرائیل اس کے پیچھے چلتی تھی، اور خدا اسے عظیم اختیار دے کر میرے سے تو اس نے بادشاہ بنایا. لیکن آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں ایک خطرناک تبدیلی آ گئی. اس نے خدا کے حکم سے زیادہ اپنی مرضی کو اہم سمجھا. اس نے خدا کے حکم سے زیادہ اپنی باتوں کو آگے اور خدا کے حکم کو پیچھے رکھا. تو جب خدا اسے حکم دیا کہ وہ مکمل فرما برداری کرے، تو اس نے آدھا حکم مانا اور آدھا چھوڑ. آئے میرے ساتھ مقادیہ مقدس پہلا سیموئیل اس کا 15 باب. پہلا سیموئیل اس کا 15 باب اور اس کی بھائی ہے. غور سے سنیے گا. خدا کے کلام کے اندر کیا ہے؟ جب سیموئیل کو خدا نے سول کے پاس بھیجا تو اس نے اپنا کلام سول کے منہ میں رکھا اور سیموئیل کے منہ میں رکھا، اور جو حکم خدا نے دیا اس نے تابعداری نہیں کی، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ اس نے اس میں حکم کی تابعداری کے بجائے خدا کے حکم کو رکھا اور نچوڑ کے آیا. میری بیٹی دھیان کلام سنو، سارے گلا چھوڑ دو. خدا کے کلام کے اندر کہ سیموئیل نے کہا کہ خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا جتنا اس بات سے کہ خدا کا حکم مانا جائے. دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے. میرے سے تو اس نے اس بادشاہی کو معمولی چیز سمجھا، خدا کی قدر نہ کی، حکم کی تابعداری نہ کی. تو میرے سے تو ایک میں بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ایک شخص کا بولا پالا بولا پالا انہوں ایک ہیرا مل گیا. کی مل گیا؟ ہیرا مل گیا. انہوں نے سی پتا ہیرا ہے. وہ ہیرے نو کدی اوچے سوٹ کدی پیٹی تے رکھ، اور ایک سامنے ایک تاجر دی دکان سی. جدوں نے ویکھیا کہ اس شخص دے کول ہیرا ہے، انہوں تو پتہ ہی نہیں ہیرے دی قدر کی، اور انہیں کچھ لمحات ویکھیا، 2 دن 4 دن 5 دن، اور انہوں نے کہا کہ کی لا کے بیٹھا ہے پتھر گیا. انہوں نے کہا مینوں نہیں پتا کی ہے. کہندا مینوں دے دے. کہندا میں تھوڑا جڑا میں کچھ دے گا تے میں دواں. انہوں 2 ٹکے دینا.
اس دور نے کنے ٹکے 2 ٹکے دینے اور ہیرا جب اس بندے کو آتا ہے وہ رکھتا ہے وہ ہیرا ٹوٹ جاتا ہے کی ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اور ہیرا بندہ وہ کو پوچھتا ہے ہیریا اور تو وہ کو سان انہیں تیری قدر ہی نہیں جانی انہیں تیرے اوتے سوٹ میں تینوں دھوتا ہے صاف کیتا ہے تینوں چنگی جگہ تے رکھیا ہے لیکن تو میرے کوڑی آن کے ٹوٹ گئے ہیرے نے پتا انہوں کی کیا انہیں کیا کہ چلو انہوں تے نہیں پتا سی میں ہیرا ہاں تینوں تے پتا سی میں ہیرا تو میں 2 ٹکیاں دی میری قیمت کی پائی 2 ٹکے میرا مول ہی تو 2 ٹکے پائی اس لیے میں تیرے کاران کے ٹوٹے ہاں کہ میرا مول ہی تو بڑا پایا خدا نے تاڑے واسطے اپنی قیمت ادا کی اور اپنا پاک لہو دیتا ہے لیکن آج تسی اس ہیرے دی قدر نہ جانو تے پھر تسی پاویں ادھروں سنو تے ادھروں کٹو ایہو ہی گل اے سول بادشاہ دی زندگی چ سی انہیں اس ہیرے دا مول نہیں پایا انہیں اپنی اس بادشاہی نو میرے سے تو اہم نہیں گنیا خدا دی حضوری نو اہم نہیں گنیا حکم نو نہیں گنیا بلکہ انہیں خدا دے حکم نو ادھے نو منیا ادھے نو ہاتھ ہیرے دی قدر وہ جانتا ہے جنہوں ہیرے دی اثر حسیت آمین تو میرے سے تو بہت سے سول بادشاہ بڑا مذہبی نظر انداز وہ قربانیاں بھی چڑھاتا تھا مگر اس کا دل خدا کے حکم سے دور ہو چکا یہاں ہمیں دعا کے غیر اصول نظر آتا ہے میرے عزیزو خدا کو صرف عبادت نہیں چاہیے کارچی شکر گزاری دیا دیگا نہیں چاہیے ہدیے نہیں چاہیے گھٹنے ٹیک کے اگر کوئی دعا کرتا ہے پورے دل کا دعا کرتا ہے اگر رسمی دعائے تو خدا نو نہ چاول نہ رسمی گوڑے اور نہ ہدیے چاہیے نہیں بلکہ میرے عزیزو خدا انسان کی وفاداری دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے وفاداری دیکھتا ہے اور جب انسان خدا کے کلام کو میرے عزیزو نظر انداز کرتا ہے تو اس کی دعائیں کمزور ہو جاتی کیوں دیا نے دعا جان نہیں رہتی سول نے ہر کار خدا کو پکارا مگر آسمان خاموش رہا خدا نے ان کو کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اس کی زندگی نافرمانی سے بھری ہوئی تھی کس سے بھری ہوئی تھی اندر کیا سا مذہب اندر کسی مذہب تھا بادشاہی کا میرے سے غرور تھا لیکن خدا غرور کو نہیں دیکھتا خدا فرما برداری تو میرے سے سول کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا کا پہلا دروازہ میرے سے فرما برداری کیا ہے فرما برداری اور دوسری مثال جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ ہمیں حنا کی زندگی سے ملتی ہے کس کی زندگی سیمویل کی ماں کی حنا کی زندگی سے ملتی ہے اگر ہم پہلے سیمویل 1:9 سے 11 آیت پڑھے نکالے میرے ساتھ پہلا سیمویل اس کی 9 سے 11 آیت کیا حد تک ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے خدا کے کلام کا طریقہ ہے اور جب وہ سیالہ میں کھا پی چکے تو حنا اٹھی اس وقت ایلی کہن خداوند کی ہیکل چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا وہ نہایت دلگیر تھی تو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار کس سے دعا کرنے کہ کسی دربار تے جا کہ میری اولاد نہیں ملی میں کسی دربار تے کہ کسی سیانے کو یہ اس سیانے کے پاس آئی ہے جو ہر کسی کو دیتا ہے جو جادوگری نہیں کرتے اس کو بھی خدا جس کو دیتا ہے کیونکہ خدا نیک اور بد پر یکساں سورج چلتا ہے ہاللویا آگے بھی لکھا ہے اور اس نے منت مانی کہ اے میرا رب الافواج اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا یعنی میں اس کو نذیر بناؤں کیا بناؤں گی پرانے وقتوں میں نذیر کے سر کے اوپر اس طرح نہیں پھیرا جاتا تھا بلکہ
اور لیٹا نہیں دیا اج بھی بڑیاں لیٹاں نے لب دے 2 نمبری لیٹاں نے دل وچ گناہ تے باہر نذیر دی علامت رکھی ہے لیٹاں والے بندے تے کر دے کی نے 2 نمبر کلام دے برخلاف گھراں دے وچ ناراضگیاں لڑائیاں پوان والے نذیر لیکن یہ نذیر کیسا ہے اس نے سول کو آ کر بتایا کہ قربانیاں ضروری نہیں ہے یہ شکر گزاریاں ضروری نہیں ہے فرما برداری سول ضروری ہے اور اسی لیے میرے ضدو حنا کے دل میں ایک بڑی مصیبت تھی وہ بے اولاد تھی وہ کیا تھی اور اس دور میں جو عورت کے لیے بڑی اذیت سمجھی جاتی تھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے لوگ اس کا کیا اڑاتے آج بھی ڈالتا آج دور دور تے نہیں میں جانتا میں نیڑے نیڑے رہاں گا سساں بھی ڈال دیا کی ڈال دیا نے اگلی باری کاج پتر جب تین آیا منڈے دی دوسری شادی کر دیں گی دوسری شادی کر جن کو منگنا ہے وہ نہیں منگنا نو سنانا ہے کہ 9 بچیاں دی لین لا کے پیچھے بیٹھی تالا کھول کے اے حالات سساں دا تے دینے والا خدا ہے چاہے کسی عمر میں دے دے خدا ہر وقت اپنا دروازہ کھولتا ہے تو میرے ضدو لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور اس کا دل زخمی ہو جاتا تھا مگر اس نے اپنی تکلیف کو شکایت میں تبدیل نہیں کیا بلکہ اسے دعا میں بدل دیا وہ ہیکل میں میرے ضدو گئی اور اس نے خدا کے حضور ایسے آنسو بہائے کہ اس کے لب تو ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی اس کی دعا الفاظ سے زیادہ دل کی میرے ضدو پکار تھی اور وہ یہی وہ لمحہ تھا جب آسمان کا دروازہ کھل گیا اور خدا نے اس کی دعا سنی اور اسے ایک بیٹا دیا جو بعد میں عظیم نبی بنا اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دعا دل کی گہرائی سے نکلتی ہے تو خدا خاموش نہیں رہتا خدا آسمان کھولتا ہے نیچے اتراتا ہے اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اپنے گلے سے لگاتا ہے چاہے خدا ہمیں نظر آئے یا نہ آئے لیکن اس کی سپورٹ ہمیشہ خاندانوں کے ساتھ ساتھ ہے ہاللویا تو میرے ضدو تیسری مثال ہم دیکھیں گے توبہ دعا کو دوبارہ زندہ کر توبہ دعا کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے کلام میں ہم داؤد نبی کے بادشاہ کے بارے میں داؤد بادشاہ کے بارے میں دیکھیں گے جسے خدا نے کہا یہ میرے دل کے مطابق ہے میرے دل میں مطابق ہے وہ زبور بھی میرے ضدو لکھتا تھا اور خدا کی حضوری میں زبوروں کو گاتا بھی تھا وہ خدا کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا تھا مگر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت کیا ہے جب وہ گناہ میں گر گیا اس میں گرا گناہ میں گر گیا جب تک اس نے گناہ کو چھپایا اس کے اندر روحانی خشک سالی پیدا ہو گئی اس کی دعا کمزور ہو گئی اس کی خوشی ختم ہو گئی مگر جب اس نے سچی توبہ کی اور خدا کے سامنے اپنا دل کھول دیا تو خدا نے بھی اسے معاف کر دیا خدا نے بھی اسے کیا کر دیا معاف کر دیا تو میرے ضدو نکالے میرے ساتھ ہم اس بات کو بھی کریں گے دوسرا سیموئیل اس کا 12 باب اور اس کی 13 آیت میں پڑھنے لگا خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے تب داؤد نے ناتن سے کہا میں نے خدا کا گناہ کیا اس کا گناہ کیا جب میرے سے تو آپ گھر میں رہتے ہیں جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو کس کا گناہ کرتے ہیں خدا کا گناہ کرتے ہیں اور اس لیے ناتن نے داؤد سے کہا کہ خدا نے بھی تیرا گناہ بخش دیا تم مرے گا نہیں مرے گا نہیں اس کا مطلب ہے ایک زبور گانے والا ایک خدا کی حضوری میں ناچنے والا بھی ایک دفعہ گناہ میں گر گیا یہی تو مقصد ہے انسان پولس رسول کہتا ہے کہ میں جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا لیکن جس بدی کا ارادہ میں نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی یہ نہیں کہ بدیاں کرتا سی یہاں پر کلام لکھنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ انسان جو ہے روحانی طور پر گر سکتا ہے لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر میرا طالب 7 بار بھی گرے گا تو میں اسے اٹھا دوں تو میرے ضدو مگر جب اس نے سچی توبہ کی داؤد نے تو خدا کے سامنے اپنا دل کھول دیا تو خدا نے اسے کیا کر دیا معاف کر یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ دعا کو روکتی ہے گناہ دعا کو کیا کرتی ہے
روکتی ہے اور میرے سے لیکن توبہ دعا کے دروازے دوبارہ کھول دیتی ہے. دوبارہ کیا کرتی ہے؟ کھول دیتی. جس طرح میرے سے داؤد بادشاہ نے اپنے گناہ کا کیا کیا؟ اقرار. تو راج یہ تھا کہ اس کی زندگی خدا کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. وہ دنیا داری میں نہیں بلکہ خدا کے حضور میں رہنے والا تھا. جب انسان کی زندگی خدا کے ساتھ مضبوط تعلق میں ہوتی ہے تو دعا اس کی دعا زمین سے اٹھ کر آسمان کے تخت تک پہنچ جائے. آمین. نمبر 4 میرے سے اگر ہم ایوب کی زندگی پر غور کریں تو ہمیں دعا کا ایک اور راز سکھاتی ہے. ایوب نے اپنی زندگی میں اپنی تکلیفیں دیکھی جن کا تصور بھی مشکل ہے. اس نے اپنی میرے دل و دولت کھو دی. اس نے اپنے بیٹے بیٹیاں کھو دیے. اس نے اپنے نوکر چاکر کھو دیے اور خود اس کو ایک ایسی بیماری سے واسطہ پڑا جو بڑی بھیانک بیماری تھی. لیکن اس نے خدا کو نہیں چھوڑا. اس نے خدا کو نہیں چھوڑا. وہ خدا سے سوال کرتا رہا, خدا کو پکارتا رہا خدا نے اس کی وفاداری کو دیکھا اور اسے پہلے سے زیادہ برکت دی. جو ہمیں سکھاتا ہے کہ بعد پکار دعا کا جواب فوراً نہیں ملتا کیونکہ خدا ہماری روح کو مضبوط بنا. ہاللویا. اکثر ہم آنسو بہاتے ہیں, خداوند مجھے یہ چیز چاہیے, میری زندگی میں ایسا کر. لیکن میرے سے جو خدا کے منصوبے کے مطابق ہماری زندگی میں اچھی باتیں نہیں ہیں, خدا کبھی بھی ہمیں وہ چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے. اور میں نے ایسے بھی کالیں سنی ہیں اکثر بیٹوں کی اور بیٹیوں کی کہ بھائی صاحب میرے لیے دعا کرو, میرا اتنے رشتہ ہو جائے, یہ ہو جائے, رشتہ ہو جائے. بات کا بہنوں کو میں نے پوچھا تو وہ لڑکا کام کیا کرتا ہے؟ جی وہ پھیری لاتا ہے. بات کا وہ ہاسپٹل سے ڈیوٹی کرتا ہے, کوئی جاب نہیں کرتا. ایسے بھی میں نے کالیں رسیو کی ہیں, لیکن میں کہا بیٹی تیری تعلیم کی ہے, میں جی بی اے پڑھ کی کری ہے. یہ بات وہاں ہیرے والی آ گئی کہ اگر کوئی ہیرا ہے تو اپنے جیسا ہیرا ہی ڈھونڈنا چاہیے. لیکن رشتے آسمان پر بنتے ہیں, زمین پر نہیں بنتے. لیکن ہمیں کچھ چیزیں ایسی دیکھنی چاہیے کہ میرے منہ سے جو لفظ نکل رہے ہیں, میرے مانگنے سے پہلے میرا خداوند مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ میں کس چیز کے لیے دعا کروں. ہاللویا. تو میرے ذلو بائبل مقدس کی روشنی میں برکتوں کے دروازے چند روحانی اصول سے کھلتے ہیں, ہم ان پر غور کریں گے. نمبر 1 دل کی پاکیزگی. کہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے مبارک ہے جس کے ہاتھ صاف اور نیڈر پاک ہے. نمبر 2 سچی توبہ. کیا ہے جی؟ سچی توبہ. نمبر 3 خدا کے کلام کی فرما برداری. خدا کے کلام کی فرما برداری. نمبر 4 عاجزی اور فروتنی. نمبر 5 سچی شکر گزاری. نمبر 6 اور خدا کی مرضی کے آگے جھک جانا. جب انسان کی زندگی خدا کے سامنے میرے سے جھک جاتی ہے تو دعا صرف الفاظ نہیں رہتی بلکہ ایک طاقت بن جاتی ہے. یہ کیا بنتی ہے؟ طاقت بن جاتی ہے. تو میرے سے خدا دور نہیں ہے, مسئلہ اکثر ہمارے دل میں ہوتا ہے, دعا بدل جاتی ہے تو آسمان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. آمین. تو میرے عزیزو بہت سے لوگ دن رات دعائیں کرتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, بعض لوگ برکتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں مگر برکت ان کے ہاتھ نہیں ہوتی. ہاتھ اگر تسی ادھر سورج چڑھتا ہے تو تسی یہ جانتے ہو کہ سایہ کتنے ہوئے گا, کتنے ہوئے گا؟ سامنے کی سی سورج ہے. اگر تسی سورج ادھر ہوئے تو جاندے ہیں وہ سارا سایہ کدھر ہوئے گا؟ منہ والی سائڈ تو ہوئے گا یا پیچھے والی سائڈ تو؟ منہ والی سائڈ تو. کلام کے رسول نے اپنے آپ کی کیا ہے, کیا کیا دسو نہیں. میں سورج کا نام دسیا بھی تھا, بڑا میں اشارہ بھی کیتا ہے. صداقت آفتاب. کیا کہا ہے؟ کہا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے آپ اپنا چہرہ یسوع کریں گے تو برکتیں سائے کی طرح خود بخود آپ کے پیچھے آئیں گی. آپ کو پھر پکڑنا نہیں پڑے گا کہ میں اپنے سائے کو خود پکڑوں. ہاللویا. اگر تیرا سایہ ادھر ہے تسی سائے پھاڑ نہیں سکو گے. جی میں تسی اگے جاؤ گے
اور سایہ بھی ابھی ہوتا ہے. میرا مطلب ہے کہ آپ یسوع کی طرف چہرہ کریں, اپنی باتیں اس کے ساتھ شیئر کریں تو برکتیں آپ کے پیچھے ہوں گی اور خدا آپ کو ہر چیز دیتا جائے گا. تو میرے عزیزو, زبان سے خدا کو پکارتے ہیں مگر زندگی دنیاوی دنیا داری کے اندر ڈوبی رہتی ہے. کلام مقدس میرے عزیزو بتانا چاہتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتے. شکر گزاری کے گیت تو گاتے ہیں مگر شکر گزاری کے گہرے مفہوم کو نہیں سمجھا. دعا صرف میرے دل و الفاظ کا نام نہیں بلکہ دل کی حالت, زندگی کی پاکیزگی اور خدا کے ساتھ حقیقی تعلق کا نام. کوئی کہ دعا ایسے نہیں کرتے جے یسوع باپ کی کہتے ہیں, یسوع باپ اے دعا کہ نہیں جا جا. یسوع وسیلہ ہے. کیا ہے؟ یسوع وسیلہ ہے. خدا نے ایک بدل دیا, ہمارے درمیان رہا, اس نے ہمیں وسیلہ دیا. تم میرے نام سے جو کچھ مانگو گے, میرے نام سے, پوری بائبل مقدس کسی نبی دا نام کسی خادمہ دا نام نہیں لکھیا تسی میرے نام تو منگو, بلکہ خدا دا کلام کہتا ہے میرے نام سے جو کچھ مانگو گے تمہیں کیا ہو جائے گا, ملے گا. تو میرے سے بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا کا جواب صرف اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھال دیتا ہے. اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بائبل مقدس کی روشنی میں کچھ باتیں ہم سیکھیں گے. نکالے میرے ساتھ جسایہ 59 باب, جسایہ 59 باب اس کی دعا ہے. نکالے میرے ساتھ جسایہ کی کتاب 59 باب, جسایہ کی کتاب 59 باب اور اس کی پہلی اور دعا ہے. کیا نہ سنے ہو, نظر میرے اکھا میرے اللہ خدا دے کلام کو پتا کہ نہیں کیا. دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا, یہ لکھا ہے, اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے, بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے. میرا مطلب ہے کہ بد کرداری ایک ایسی لعنت ہے خدا نے سارے درمیان کی پیدا کر دی ہے. اور تمہارے گروہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا, کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدکرداری سے آلودہ ہے. تمہارے رب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بہت سخت ہے. تو میرے دلوں نمبر 1 گناہ کی دعا کلام مقدس سے ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ گناہ انسان اور خدا کے درمیان دوار بن جاتا ہے. جب انسان کی زندگی گناہ سے بھری ہوتی ہے اور وہ توبہ کے بغیر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی. بائبل مقدس میں اگر ہم عقل کی زندگی پر غور کریں, ایک جب یسوع بنی اسرائیل کو نکال کے لے کر آیا آگے یردن کے آگے آئے تو وہاں پر انہوں نے ای کو فتح کرنا تھا, یریحو کو فتح کرنا تھا. وہاں پر میرے دلو ہوا کہ خداوند نے کہا تھا کہ نہ تم ان بادشاہوں کو چھوڑنا, نہ ان کی چیزوں کو لینا, بلکہ ان کی ہر ایک چیز کو نیست کر دینا. لیکن ان کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام عقل تھا, اور اس نے چاندی بھی چلا لی, اس نے سونا کی اینٹ بھی چلا لی اور نفیس چادر بھی چلا لی, اور لے آ کے اپنے گھر دبا. کہاں پر دبی؟ گھر میں دبا دی. نکالے میرے ساتھ ہم اس کو بھی پڑھیں گے تاکہ کلام کے اندر آئیں. جشوا کی کتاب اس کا 7 باب ہے. جشوا 7 باب خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے. اب خدا کی حقیقت میں کیوں کلام کی کہتا ہے. جشوا کی کتاب اس کا 7 باب اس کی 10 آیت سے پڑھنے لگا ہوں. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے, اور خداوند نے یشوع سے کہا اٹھ کھڑا ہو, تو کیوں اس طرح ہونا پڑا ہے. اسرائیلیوں نے گناہ کیا. گناہ کہنے بندے نے کیا جی؟
ایک کے بندے نے گناہ کیتا، کنے نے؟ تے خدا نہ کی لے رہا اسرائیلیوں نے گناہ جدو کاچے ایک خاندان دے وچ ایک بندہ گناہ کرتا رہے کہ دور سارے اس پیٹ چلے اور کیا اور انہوں نے اس حد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے، انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا۔ اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے، وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ ملعون ہو گئے۔ یہ ہو گئے ملعون کا مطلب ہے لعنتی۔ کیا ہو گیا جی؟ لعنتی ہو گئے۔ جب ہم خدا کے حکم کی تابعداری نہیں کرتے تو ہم گناہ کرتے تو ہم ملعون بنتے۔ میرے ساتھیو، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا سے پہلے زندگی کی پاکیزگی ضروری ہے۔ یشوع دعا کر رہا تھا، بنی اسرائیل دعا کر رہا تھا کہ خداوند جہاں پر ہمیں شکست کیوں ملی ہے، لیکن خداوند نے کہا کہ اسرائیل نے گناہ کیا، انہوں نے میرے حکم کو مانا نہیں۔ تو میرے ساتھیو، نمبر 2، ایمان کے بغیر دعا بے اثر ہو جاتی ہے۔ ایمان کے بغیر کیا ہوتی ہے؟ دعا بے اثر ہو جاتی ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ ایمان کا نام ہے۔ اس کا نام ہے ایمان کا نام ہے۔ جس طرح میں نے یعقوب پہلا باب اس کی 6 پڑھے تو وہاں پر پتہ کیا لکھا ہے؟ ایمان کے بغیر مانگنے والا سمندر کی موج کی مانند ہے۔ میرے سے تو پترس رسول پانی پر چلنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ آپ سورج کے اس پار چلے جاؤ، میں واپسی پھر آؤں گا، تو آدھی رات کے پہر کے قریب یسوع پانی پر چل کر آ رہا تھا۔ وہاں پر لکھا کہ یسوع کہتا تھا کہ میں ان سے پہلے وہاں پر پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن جب انہوں نے یسوع کو دیکھا تو وہ ڈر گئے۔ کیا ہو گیا جی؟ ڈر گئے۔ انہوں نے سمجھا وہ بھوت ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا حاضر جمع قوم ہے۔ ہاللویا۔ اور پترس نے کہا خداوند تو ہے تو مجھے بھی اجازت دے تاکہ میں اس پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ تو جیسے ہی اس نے کشتی سے اپنا پاؤں رکھا تو جب تھوڑا دیر چل رہا تھا تو جب اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ہواؤں کو دیکھا، موجوں کو دیکھا، لہروں کو دیکھا تو اس کا ایمان ڈاواڈول ہوا، وہ ڈوبنے لگا۔ تو یسوع نے اپنا ہاتھ اٹھا کر میرے اس کو پکڑ لیا۔ یہ نہیں دیکھو ایسے کیا ہاتھ چلا جائے گا، پتہ نہیں یسوع کتنی دور سے، وہ تو ہاتھ اٹھے والی۔ ہاللویا۔ اگر وہ سماتے تو رات تھے بھی آ سکتا ہے۔ ہاللویا۔ آپ کو سرفرازی دینے کے لیے، اس لیے ایمان میرے ذہن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی دعا کو آسمان تک پہنچاتا ہے۔ ہاللویا۔ تو میرے ذہن اس کے اندر جب شک آیا وہ ڈوبنے لگا، کہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دعا کے ساتھ مضبوط ایمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، خود غرض دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ خود غرض دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ بعض لوگ دعائیں تو کرتے ہیں مگر ان کا مقصد صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا، خواہشات کو۔ اس طرح میں نے یعقوب 4 باب اس کی 3 آیت کو کوٹ کیا ہے، لیکن تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ اس کی نیت سے بری نیت سے مانگتے ہو۔ تو بائبل مقدس ہمیں، اگر ہم شمعون جادوگر کی مثال کو دیکھیں تو میرے سے تو ایک جادوگر سے بار بار جادوگر کا ذکر آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے تا چنگا ہی کرے آج کل، بار بار جادوگر آ رہا ہے۔ ایک جادوگر تھا، شمعون نام تھا۔ تو شاگردوں کو اس نے کلام سناتے ہوئے دیکھا، اس کے اندر ایک ایمان پیدا ہوا۔ کیا ہوا؟ ایمان پیدا ہوا۔ تو اس نے توبہ کی، بپتسمہ دیا اور خدا کا کلام سن لیا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ شاگرد جس پر یسوع کا نام لے کر ہاتھ رکھتے ہیں اس پر روح القدس نازل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ روح القدس نازل ہوتا ہے۔ کہتا ہے اے بڑی چنگی گال ہے، وہ بھی بڑے بڑے جادو سیکھے ہیں، بڑے بڑے جادو کیتے ہیں، لیکن اے کوئی بکری شے ہاتھ رکھ دے روح القدس آ جاتا ہے۔ وہ کی لے کے آندا؟ پیسے لے کے آندا۔ کی لے کے آندا؟ بے لے کر آتا ہے پترس کے پاس، کہتا ہے کہ پیسے لے لا جنہیں مرضی ملو، لیکن اے جڑی تو ہاتھ لا کے کرنا نا تو روح القدس گیر زبان نہ ہوندی ہے، اے مینوں دے دے۔ کہندا تو بھی اور تیرے پیسے کی خیرت ہو جائے۔ ہاللویا۔ آج جڑا خادم خدا دے کلام دے مطابق ہے نا،
اور گوریاں دے ڈالر نہیں کہ ڈالر آن گے تو میں امراتی کروں گا. خدا ہر کسی کو دیتا ہے اور ہر ایک سے اپنا کام دیتا ہے. ہاللویا. اور کچھ ایسے خاندان ہیں جن کو گوروں کے پیسے ملتے ہیں لیکن وہ ڈالروں کے ساتھ غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں, یوز بھی کر رہے ہیں. اس لیے خدا ان کو زیادہ دیتا ہے جو غریبوں کی رہنمائی. اور اس بندے کی زندگی کیا تھی؟ روپے پیسے لے کر روح القدس کے گفٹ لینے کے لیے آ گیا اور پترس نے صاف صاف نکار کر دیا. اس لیے میرے دلوں روح القدس کی قدرت کو پیسوں میں خریدنا چاہا, اس کا دل درست نہیں تھا, اس لیے اس کی خواہش رد کر دی گئی. خدا صرف وہ دعائیں سنتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق. انہیں خدا کو نہیں مانگیا کہ میں توبہ کی روح القدس کا بھار, بلکہ انہیں کیا اے پیسے نہ خریدی جائے. بہت ساری ایسی چیزیں میرے دلوں بے پیسے سے خریدی نہیں جاتی بلکہ خدا سے مانگی جاتی. ہاللویا. اگر میں موٹی کی گل کر رہا ہوں, لوگ ایک دوسرے کے بیٹے بیٹیاں بات بات اڈاپٹ کر جاتے ہیں, بے پیسے دے کر لیتے ہیں, لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو میرے خداوند جہاں پر بہت سے ایسی مثالیں ملتی ہیں, میں مثال دینا نہیں چاہتا, لیکن بات کر بڑے ہو کر وہ بیٹے بیٹیاں بات کر ماں باپ سے منہ موڑ جاتے ہیں. لیکن جن کو وہ قدر رہتی ہے وہ ضرور اس ماں باپ کی قدر کرتے ہیں. ہاللویا. تو میرے زندگی نمبر 4, شکر گزاری کے بغیر دعا ادھوری رہتی ہے. بہت سے لوگ صرف ضرورت کے وقت خدا کو یاد کرتے ہیں, لیکن حقیقی دعا شکر گزاری سے. صبح اٹھے, پانی کا چھٹا ماریا, جلدی جلدی ننگا اور 2 منٹ دعا کی اور بائبل کری, 5 کے بعد ڈیوٹی پہ کرنا بھی یہی تھا. ٹھیک ہے, کچھ ہی دعا کی اور کام میں بڑا سی دعا کی کرنے اے کی او کی تے جڑا اوتے دیکھ رہا ہے, جڑا تن روٹی دے رہا, اودے واسطے تے ہاتھ چوک کے اٹھنے دیکھ کے کرنے چاہیے. ہاللویا. اور بہت سے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہم دیہات میں رہتے تھے, اکثر دیہاتی لوگ جب صبح سویرے اٹھتے ہیں تو میرے سے تو جانوراں دی کھولیاں کنے کنے دیکھ جنہیں پٹھے پاندے نے ویندے ہو. صبح اٹھ کے جدو دیہاتی لوگ اپنے جانوراں نوں پٹھے پاندے نے, نماز بعد چ پڑھتے جی مسلم بھائی, اور ہم اپنی باتیں نماز بعد چ پڑھتے نے, دعا بعد چ کرتے نے. پہلے جا کے جانوراں نوں پٹھے پا کے کھولی چ جدو سیر اٹھے ہوندا ہے, اے گوڈے جڑے کھولی دے نال لگے ہوندے نے, تے سب تو پہلے سجدہ کینوں کردے نے؟ اس چیز نوں کر رہے نے جدے تے یسوع پیدا ہویا, سیدھا رکھیا گیا. ہاللویا. چرنی کھولی نوں کی کہندے ہیں؟ استوا جس میں چارہ کھا رہے تھے جانور, یسوع رکھا گیا سی نا. اس کا مطلب ہے سب سے پہلے چاہے غیر قوم ہے چاہے ہم ہیں دیہات کے اندر, وہ سب سے پہلے یسوع کی پیدا ہونے والی چرنی کو سجدہ کرتے ہیں, پھر جا کے اپنی نماز شکر گزاری ہے. ہاللویا. اس لیے میرے دلوں بھروسہ تو نہیں ہر بات میں کیا کرو, شکر گزاری کرو. خداوند یسوع مسیح نے اگر 10 کوڑیوں کو میرے جو وہاں پہ شفا دی, مگر صرف ایک واپس آیا اور شکر گزاری اس نے کی, اور شکر گزاری دعا کو آسمان کے دروازوں تک لے جاتی ہے. ہاللویا. یسوع نے کیا سیکھے, جاؤ اپنے تائیں کہنوں کو دکھاؤ, اور خدا کے کلام کے اندر کیا, وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے اور 9 واپس نہیں آئے شفا لے کر, لیکن ایک واپس آیا. اس نے کہا اب مجھے اس مذہبی لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, بلکہ مجھے اب یسوع کے سندر چرنوں کے اندر آنے کی ضرورت ہے, توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور خدا کے کلام کے طریقہ ہے کہ اس نے ڈبل شفا کو رسیو کیا, ایک تو بدنی شفا اس کو ملی اور دوسرے نمبر پر اس کی روح کو نجات مل گئی. اس لیے ہمیں چرچ سے بڑے دعا کرانا آندے ہیں, لیکن خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنے. شفا مل جائے گی, بدنی شفا ہو جائے گی, لیکن شفا وہ ڈھونڈے جو اپنی روح کو نجات دینے والی شفا ہے, جو خدا کا کلام ہے. اس لیے خدا کے کلام کے اندر کیا ہے کہ خدا کے کلام کو اپنے دل میں بسنے دو, تاکہ وہ تمہارے دل کی ہاری گندگی کو باہر نکالے. ہاللویا. اس لیے میرے ذکروں یسوع نے وہاں پر پوچھا کہ وہ 9 کہاں ہے. 9 کا مراد ہے وہ دنیا داری میں کھو گئے, مذہبی لوگوں کے پاس چلے گئے. آج بھی بہت سے لوگ ہیں میرے سے جو مذہبی رہنماؤں کے پاس ہیں, لیکن
برکت خدا ضرور دیتا ہے، لیکن آپ اس وقت خدا کی حضوری میں آئے جب خدا بھی آپ کو رہائی اور شفا دینا چاہتا ہے۔ نمبر 5، خدا کی مرضی کے بغیر دعا مکمل نہیں ہوتی۔ خدا ہماری ہر خواہش پوری نہیں کرتا کیونکہ وہ ہماری بھلائی کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے جب انہوں نے فرمایا میری نہیں بلکہ تیری مرضی۔ تو آگے گل سمجھی میں کیا دعا؟ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی۔ یہ دعا گتسمنی کے باغ میں کی گئی تھی اور یہی دعا ہمیں خدا کی مرضی کے آگے جھکنا سکھاتی ہے۔ اگر ہم اس کے پیروکار ہیں، جو حلیم بنا، فروتن بنا، جھکا اور خدا نے زمین پر آیا اور اس نے رضاکارانہ طور پر میرے ضد و جسم اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہوا اور اس نے اپنی جان دی اور جان دے کر ثابت کیا کہ تم میرے لوگ ہو، میں نے اپنے قیمتی لہو کی قربانی آپ کے لیے لہیلی ہے۔ اور آج وقت ہے کہ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے کا مفہوم دیکھیں کہ میں دعا کیسے کر رہا ہوں، کیسے نہیں کر رہی، میں نے کس کے وسیلہ سے مانگنا ہے، اور وہ خواہش وہ کرے جس کے اندر آپ کو برکت۔ ہاللویا۔ ایسی بری خواہش نہ کریں جو آپ کو زندگی سے نکال کر گناہ کی طرف لے جائے۔ آمین۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، کوئی آنکھ کھلی